پہاڑوں کی چوٹیوں پر بسنے والے لوگ، یعنی وہ لوگ جن تک نبی کی دعوت نہیں پہنچی، یعنی وہ ایسے دور دراز خطے میں بستے ہیں کہ اللہ کے دین کی داعی وہاں تک نہیں پہنچ سکے، اور نہ کسی اور ذریعے سے اللہ کے دین کی بات ان کے کان میں پڑی، تو اس قسم کے لوگوں کا اخروی انجام کیا ہوگا؟ وہ نجات پائیں گے یا جہنم ٹھکانہ ہوگا؟ تو اس کے متعلق مختلف علماء کی مختلف آراء ہیں، لیکن جو سب سے بہترین رائے ہے وہ اصولیین کی عام رائے ہے۔ تو عام فہم انداز میں آپ کے سامنے یہ رائے رکھتا ہوں۔ دیکھیں، اصولیین فرماتے ہیں کہ بعض اعمال وہ ہیں جن کا حسن و قبح، یعنی جن کا اچھا یا برا ہونا، جن کی خوبیاں اور برائیاں، اس کو انسان عقل کے ذریعے سمجھا جا سکتا ہے، اور بعض اعمال وہ ہیں جن کا حسن و قبح، یعنی ان کا اچھا یا برا ہونا صرف عقل کے ذریعے اس کو نہیں سمجھا جا سکتا، بلکہ شریعت کی ضرورت پڑتی ہے کہ شریعت جب آتا ہے، شریعت کا نزول ہوتا ہے، شریعت احکام بتاتا ہے، تب اس کا حسن و قبح سمجھ میں آتا ہے۔ تو اللہ کی معرفت، اللہ کو پہچاننا، توحید اور اللہ کی ربوبیت کا اقرار کرنا، اس کو انسان عقل کے ذریعے سمجھ سکتا ہے، اور اس کا جو ضد ہے کفر و شرک، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، یا اللہ کو پہچاننے سے انکار کر دینا، یا اللہ کی ربوبیت کا انکار کر دینا، یا توحید کا انکار کر دینا، تو اس کا جو قبح ہے وہ عقل کے ذریعے بھی انسان سمجھ سکتا ہے۔ کیا عقل کے گھوڑے دوڑائے، جس طرح دیگر احکام شرعیہ میں گھوڑے دوڑاتے ہیں عقل کے، جہاں پر عقل کے گھوڑے نہیں دوڑانا وہاں تو دوڑاتے ہیں، لیکن جہاں دوڑانا ہے عقل کو، جہاں عقل کے ذریعے غور و فکر کرنا ہے وہاں غور و فکر نہیں کرتے۔ تو اللہ کو پہچاننے میں، اللہ کو سمجھنے میں، اللہ کو پانے میں عقل سے غور و فکر کرے، اللہ کی پوری کائنات میں، اللہ کی قدرت کے نظاروں میں غور و فکر کرے، تو اس عقل کے ذریعے اللہ تک پہنچ سکتا ہے، اللہ کو پا سکتا ہے، اللہ کو پہچان سکتا ہے، اللہ کی توحید کا قائل ہو سکتا ہے۔ غور و فکر کرے، اس پوری کائنات میں غور و فکر کرے کہ کائنات، اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو پیدا کیا، کس طرح پوری کائنات کا اکیلا تنہا نظام چلا رہا ہے، یہ ساتوں آسمان بغیر ستون کی کس طرح کھڑی کر دی، یہ چاند، سورج، ستارے، سیاروں کا نظام کیسے اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے، یہ دن اور رات کا نظام کہ کبھی دن لمبا ہو رہا ہے اور رات چھوٹی ہو رہی ہے، کبھی رات لمبی ہو رہی ہے، دن چھوٹا ہو رہا ہے، اور یہ کبھی سردی آ رہی ہے، کبھی گرمی آ رہی ہے۔ تو یہ پوری کائنات کے نظام میں غور و فکر کرے، اللہ کی قدرت کے نظاروں میں غور و فکر کرے، تو انسان اس بات کو سمجھ سکتا ہے، اور اس لیے بھی اس کو عقل کے ذریعے سمجھا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پچھلی زندگی میں یہ باتیں سمجھا کر دنیا میں بھیجی ہے۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، تو اس کی تفصیل یہ ہے کہ انسان دنیا میں نیا پیدا نہیں ہوتا، بلکہ دنیا میں انسان کا جسم نیا بنتا ہے، کیونکہ یہ عالم اجساد ہے۔ انسان کی روح تو بہت پہلے پیدا کی جا چکی ہے، اور تمام روح عالم ارواح میں موجود ہے، کہ پھر یہ روح، اس روح کو جب ماں کے پیٹ میں وہ انسان کا جو جسم تیار ہوتا ہے، تو اس وقت پھر اس روح کو جسم میں منتقل کیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان تمام ارواح کو اپنے سامنے پھیلایا اور اپنا جلوہ دکھایا، اور اس طرح اپنا دیدار کرا کر اپنی معرفت اور اپنے پہچان کرائی۔ پھر سوال کیا، پھر پوچھا کیا میں تمہارا رب ہوں؟ تو سب نے کہا بالکل آپ ہمارے رب ہیں، اور ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں۔ تو انسان دنیا میں آ کر اس عہد کو بھول تو گیا، لیکن وہ استعداد اس کے اندر موجود ہے، وہ صلاحیت موجود ہے، اس استعداد کو استعمال کر کے انسان اللہ تک پہنچ سکتا ہے، اللہ کو پا سکتا ہے۔ اور باقی جو اعمال ہے، اعمال حسنہ جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ، اور اس کا حسن جو ہے اس کو عقل کے ذریعے نہیں سمجھ سکتا، اور اعمال سیئہ جیسے شراب نوشی ہے، چوری ہے، زنا ہے، اس کا قبح، برا ہونا، اس کو بغیر شریعت کے صرف عقل کے ذریعے انسان نہیں سمجھ سکتا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کی ربوبیت کا انکار کر دینا، یا اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، یا اللہ کے توحید کا انکار کرنا، یا اللہ کو پہچاننے سے انکار کرنا، اس پر مواخذہ ہوگا، اس پر پکڑ ہوگی۔ اگرچہ کوئی دین کا داعی
کوئی اس تک نہ پہنچاؤ، کیونکہ یہ عقل کے ذریعے ان باتوں کو سمجھ سکتا ہے، عقل کو استعمال کرتا ہے۔ تو یہاں پر اس پر مواخذہ ہوگا کہ اس نے عقل کیوں استعمال نہیں کیا، لیکن جو باقی اعمال ہیں، اعمال حسنہ اور سیئہ، اس پر مواخذہ نہیں ہوگا، کیونکہ اس شریعت اس تک پہنچی نہیں، دین کی دہائی اس تک پہنچی نہیں، تو اس پر مواخذہ نہیں ہوگا۔ لیکن اللہ کو پہچاننے سے انکار کر دینا، اللہ کی توحید کا انکار کر دینا، اس پر مواخذہ ضرور ہوگا۔